ایک بی بی نے مجھے درخواست لکھی کہ میرا خاوند مجھے آنے نہیں دے رہا، بہت تکلیف دیتا ہے۔ میں نے کہا میں دعا کرتا ہوں۔ پھر خط آیا، بہت تنگ کر رہا ہے۔ میں نے کہا بھیج دو، مجھ سے ملواؤ۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ کیا کریں گے اس کو؟ میں نے کہا سمجھاؤں گا، اور اگر نہیں سمجھا تو میں نے کہا یہ لاٹھی میرے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ تو کہنے لگی اچھا دین کے لیے اس کی پٹائی جائز ہے؟ میں نے کہا ضروری ہے۔ کہنے لگی میں تو آلریڈی برسر روزگار آرمی میں کیپٹن ہوں، میں تو ابھی فوج کو بلا کے اس کو بنوا لوں گی۔ میں نے سمجھا کہ شاید خاوند کے بارے میں اللہ اکبر، برسر روزگار آرمی میں کیپٹن خاتون خاوند کی سختیاں اور شدائد سہ رہی ہے، لیکن اللہ کو ناراض نہیں کر رہی ہے۔ فصالحات، ایسی ایسی پاک دامن بھی ہے۔ فَعِظُوهُنَّ، ان کو واعظ کرو۔ اور تم کیا واعظ کرو گے؟ تفسیر کے درس میں لے آؤ، تفسیر کے درس میں لے آؤ، انشاءاللہ پورے محلے اور شہر کو واعظ نصیحت سے وہ پھر آراستہ کرے گی۔ اور تفسیر ممکن نہیں ہے تو تبلیغیان غریبانہ، تبلیغی جماعت کا یہ آگ گھسی ہو، ان کے ساتھ آج کل عورتیں بھی ہوتی ہے، کسی گھر میں عورتیں ان کی گھس جاتی ہیں، یا یہ کہ ان کے بیان کا کوئی کیسٹ، اچھے کیسٹ بھی ہے، اللہ کا دین بیان کرتے ہو غریب، اور نہیں تو اہل حق عالم، توحید و سنت کا جو عالم ہے، یاد رکھنا توحید و سنت کا جو عالم ہے وہ شرانہ عالم ہے، اس کا واعظ خطبہ نصیحت ہے، ان کو سناؤ۔ یہ سب فَعِظُوهُنَّ، حکیم الامت کی کتابیں پڑھواؤ، مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کی کتابیں پڑھواؤ، مولانا یوسف لدھیانوی کی تصنیفات پڑھواؤ۔ فَعِظُوهُنَّ، یہ سب واعظ میں شامل ہے۔ ظاہر ہے ہر شخص میں عورت کو سمجھانے کا سلیقہ نہیں، کسی عالم بزرگ کو بھی لا کے سمجھایا جا سکتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ خواتین کے مدرسے ہونا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ مشکل کام تو ہے، ٹیڑھا کیر ہے، لیکن فائدہ ہوگا بشرطی کہ محتمم میں ایمان ہو، اساتذہ میں اخلاص ہو، درس صحیح درس ہو۔ خواتین کے درس میں اور رجال کے درس میں تھوڑا فرق ہے ذرا۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، آپ نے واعظ کیا اور وہ پھر بھی جتنی کوتھی ہوتی انکلوتھی، وہ کوتھی تبدیلی نہیں ہوئی، وہ کوتھی اسی طرح کان ہلا رہی ہے کہ میں نہیں مانتی، جتنی کوتھی ہوتی انکلوتھی۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، علیحدہ کر دو اب ان کو بستروں سے، ساتھ سلاؤ نہیں، ایک دو راتیں پرہیز کرو۔ اچھی خاندانی عورت ہو اور خاوند اس سے دور رہے تو خفا ہوتی ہے، ٹھیک ہو جائے گی۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، اور پہلے واعظ کیا پھر علیحدہ بھی کیا، ٹھیک نہ ہوئی تو وَاضْرِبُوهُنَّ، درہم زلک میرا خدا حق، کوئی چڑی لاٹھی اٹھاؤ، خدا کا نام لو، اللہ اکبر کرو، نعرہ تکبیر بلند کرو، آئی سمجھ۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، یہ لوگ بیوی کو مارنا بہت بڑا ہے گا، وہ جو مار رہی ہے وہ ثواب ہے، شاباش۔ یہ ایک مجبوری ہے، اصلاح کا طریقہ ہے، آئی سمجھ۔ وہ ایک خاوند نے بہت سمجھایا لیکن سمجھی نہیں، تو اس نے سختی کی، آئی سمجھ۔ اس سختی پر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت آئی۔ باپ تو بڑا مہربان ہوتا ہے، وہ بڑا رویا کہ حضرت میں نے پھول کی طرح لڑکی اس کے نکاح میں دی، یہ اس کو مرجھا رہا ہے اور تباہ کر رہا ہے، آپ بہت زیادہ ناراض ہوئے، آپ نے اسے سختی سے بلایا۔ اس پر رب العزت نے یہ آیات نازل کی، آپ نے فرمایا اردنا امرن و اراد اللہ امرن، ہم نے بھی کچھ سوچا تھا تجھے بیوی کو مارنے سے منع کرنا، اور اللہ نے بھی فیصلہ کیا والذی اراد اللہ خیر، اور جو اللہ نے چاہا وہ بہت بہتر ہے۔ تفسیر کشاف جلد 1 صفحہ 290۔
بیوی اگر ناشزہ ہے وہ نشوزہن، خاون کی بات نہ ماننا، ابن عباس کہتے ہیں نشوزہن، خاون کے حقوق کو ہلکا سمجھنا، تفسیر مدارک جلد 1 صفحہ 314۔ اور وہ عورتیں کہ تم ڈرتے ہو ان کی نافرمانی سے، بس نصیحت کرو انہیں اور علیحدہ کرو ان کے بستر اور مارو انہیں، واضربوہن۔ علماء لکھتے ہیں کہ چہرے پہ نہ مارے، چہرے پہ مارنے سے بچہ یا عورت بے حیا ہو جائے گی، پیٹھ پر مارے۔ اور علماء نے احتیاطاً یہ بھی کہا ہے کہ کسی بڑے ڈنڈے سے نہ مارے، باریک چڑی سے مارے، جو ٹوٹ جائے تو اچھا ہے، کیونکہ بعض اوقات آدمی کو غصہ آتا ہے اور ڈنڈا ٹوٹتا نہیں تو ان کے اعضاء ٹوٹ جائیں گے، منع فرمایا، سخت منع فرمایا حدیث شریف۔ واضربوہن، مارو انہیں۔ فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ، پس اگر عورتوں نے کہا مان لیا، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پس نہیں ڈھونڈو ان کے خلاف راہ و رسم۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ تو زیادہ بڑے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ بہت بڑے اور بزرگ و برتر ہے۔ اتنا تم بیوی سے بڑے نہیں ہو جتنا تم سے اور سارے جہان سے خدا بڑا ہے، لیکن اللہ تمہاری کتنی نافرمانیوں کو معاف کرتا ہے، تو آپ بھی چھوٹی موٹی خطا خاتون خانہ کی وہ معاف کرتے رہے۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، بے شک اللہ بزرگ و برتر ہے، بہت بڑی شان والے ہیں۔ تو اے غیرتی خاوندو، تم سے بڑھ کر خدا ہے اور وہ تمہاری خطا معاف فرماتے ہیں۔ اللہ۔ فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ، علماء نے استدلال کیا ہے کہ کسی گناہگار خاتون کو بھی جب آپ بیوی بنا لیں تو پھر اس کو گناہ کی یاد نہ دلائے۔ عورتیں غلطیاں کرتی رہتی ہیں تو بس فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اب تو آپ کی اطاعت میں وہ چوکس ہے۔ عقل مند اس تفسیر کو سمجھیں گے۔ ایک بی بی نے مجھے درخواست لکھی کہ میرا خاوند مجھے آنے نہیں دے رہا، بہت تکلیف دیتا ہے۔ میں نے کہا میں دعا کرتا ہوں۔ پھر خط آیا، بہت تنگ کر رہا ہے۔ میں نے کہا بھیج دو، مجھ سے ملواؤ۔